نیکیوں کو فالو کر کے برائیوں سے بچ کے اپنی زندگی کی تکلیفیں ہٹا سکتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جس سطح سے مسلمان جس سطح پہ آ گئے، آپ یقین جانو بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی شاید ہی کوئی 100 میں اکا دکا ملے گا، فراڈ لانا عیب نہیں سمجھتا، دھوکہ کرنا عیب نہیں سمجھتا، بد اخلاقی عیب نہیں سمجھتا، ناپ تول میں کمی عیب نہیں سمجھتا، دھوکہ دہی کچھ بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، دوسرے کی چیز اس کا حق ہڑپ کر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ تو ہر مسلمان کا یہ حال ہے، تو پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ اوپر سے کافر بھی ہم پہ مسلط ہو گئے، سارے اسلامی ملکوں پر کافر قبضہ ہے اس وقت، ان کا مسلط ہو گئے، کیونکہ نافرمانی میں ہم بھی حد سے بڑھ گئے، کوئی ہمارے اندر مسلمانی والا کام نہیں رہا، اور بری حکمرانی دیکھو پکڑ پڑ کے مار رہے ہیں ادھر جدہ، بس وہ سارے سرکاری محکمے ختم ہو رہے ہیں، اب صرف سرکاری فوج والا رہے گا تو پولیس والا جڑا کٹے بندے کٹ کٹ کے اگے لائے، یہ 2 سرکاری محکمے رہ گئے۔ اب یہ بھی عذاب ہے کہ آپ پورے پنجاب میں یا پاکستان میں آپ کو سرکاری ملازمت ٹھیکے پہ ایک دن پہ رکھیں گے، آپ مزدور ہو گئے سارے، صرف افسر پکے پر 17 گریڈ سے، وہ پی ایس سی اور رشوت لگا کے وہ بڑوں کے بیٹے بڑے لگتے جائیں گے، ہم وہی اسی طرح ذلیل خوار ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی میں بڑے دلیر ہو گئے، کوئی ہمارا کام اللہ رسول کے مطابق نہیں رہا، نہ ہماری زبان، نہ قول، نہ قرار، نہ کردار، کیا چیز ہے؟ تو یہ عذاب، یہ کرونا، یہ انفیکشن، یہ تباہیاں، یہ تب ہی دعائیں قبول ہوں گی جب تک ہم برائیوں سے بچیں گے نہیں، اچھائیوں کو اپنی عادت نہیں بنائیں گے۔ اللہ عمل کی